بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ويكره تقديم العبد لأنه لا يتفرغ للتعلم والأعرابي لأن الغالب فيه الجهل والفاسق لأنه لا يهتم لأمر دينه والأعمى لأنه لا يتوقع النجاسة وولد الزنا لأنه ليس له أب يشفقه فيغلب عليه الجهل ولأن في تقديم هؤلاء تنفير الجماعة فيكره وإن تقدموا جاز لقوله عليه السلام صلوا خلف كل بر وفاجر. اور امامت کے لیے غلام کو آگے بڑھانا مکروہ ہے کیونکہ وہ تعلیم کے لیے فارغ نہیں ہو پاتا، اور دیہاتی کو مقدم کرنا بھی مکروہ ہے کیونکہ ان میں جہالت غالب رہتی ہے، اور فاسق کو کیونکہ وہ اپنے دینی معاملے کا اہتمام نہیں کرتا، اور اندھے کو اس لیے کہ وہ نجاست سے نہیں بچتا، اور ولد الزنا کو کیونکہ اس کا کوئی باپ ہی نہیں ہوتا جو اس پر شفقت کرے، لہذا اس پر بھی جہالت غالب ہوگی، اور اس لیے بھی کہ ان لوگوں کو آگے بڑھانے میں جماعت سے لوگوں کو متنفر کرنا ہے، لہذا ان کی تقدیم مکروہ ہوگی، اور اگر یہ لوگ آگے بڑھ گئے تو جائز ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر نیک اور بدکار کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو. ان لوگوں کا بیان جن کو امام بنانا مکروہ ہے. صورت مسئلہ یہ ہے کہ غلام کو امام بنانا مکروہ ہے کیونکہ امامت ایک اہم منصب ہے، اور امامت کے لیے علمی اور عملی مہارت کی ضرورت ہے، جبکہ غلام ہمہ وقت اپنے آقا کی خدمت میں رہتا ہے اور تعلیم و تعلم کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کر پاتا، اس لیے اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. لیکن حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کسی غلام میں اوصاف امامت جمع ہوں تو اس غلام کی اقتداء میں نماز پڑھنا درست ہے، اور اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اسمعوا واطیعوا ولو امر علیکم عبد حبشی، یعنی اگر حبشی غلام کو بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے تو بھی اس کی اطاعت تم پر لازم ہے. لیکن ہماری طرف سے اس حدیث کا پہلا جواب یہ ہے کہ اس میں امارت اور خلافت کو بیان کیا گیا ہے، یعنی اگر کوئی غلام مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا جائے تو مسلمانوں پر اس کی اطاعت لازم ہے، لہٰذا اس حدیث کو امامت پر فٹ کرنا درست نہیں ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ غلام کو امامت کے لیے آگے بڑھانے میں تقلیل جماعت کا اندیشہ ہے، کیونکہ اس کی تقدیم پر بہت سے لوگ اعتراض کریں گے اور وہ اپنی علیحدہ نماز پڑھیں گے، حالانکہ جماعت کی تکثیر مطلوب ہے، لہذا اس حوالے سے بھی غلام کو امام بنانا درست ہے. ولا اعرابی فرماتے ہیں کہ دیہاتی کو بھی امام بنانا درست نہیں ہے کیونکہ ان میں جہالت غالب رہتی ہے، اور ان لوگوں کو بھی دینی احکام سیکھنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، جبکہ امامت کے لیے احکام و مسائل سے اچھی طرح واقفیت ضروری ہے، اس لیے غلبہ جہل کی وجہ سے دیہاتی کی امامت بھی مکروہ ہے. والفاسقی، اسی طرح فاسق کی امامت بھی مکروہ ہے کیونکہ اسے بھی اپنے دین و ایمان کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا، اور خلاف شرع امور میں بے فکری سے مشغول و منہمک رہتا ہے. والاعمى فرماتے ہیں کہ اندھوں کی امامت بھی مکروہ ہے کیونکہ امامت کے لیے وصف طہارت سے متصف ہونا ضروری ہے، جبکہ نابینا حضرات نجاستوں سے نہیں بچ پاتے، اس لیے اس حوالے سے ان کی امامت مکروہ ہے. ولد الزنا، اسی طرح ولد الزنا کی امامت بھی مکروہ ہے کیونکہ اس کا کوئی باپ نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کی حفاظت و نگہداشت اور تعلیم و تربیت کا کوئی معقول انتظام رہتا ہے، اس لیے اس میں بھی جہالت غالب رہتی ہے. لہذا جس طرح غلبہ جہل کی وجہ سے اعرابی کی امامت مکروہ ہے، اسی طرح ولد الزنا کی امامت بھی مکروہ ہے. اور پھر ان لوگوں کو آگے بڑھانے اور بنانے میں لوگ نفرت اور عار محسوس کرتے ہیں، اور بسا اوقات تو بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے، لہذا ان لوگوں کو امام نہ بنانے میں ہی عافیت اور راحت ہے. لیکن اگر پھر بھی انہیں امامت کے لیے آگے بڑھا دیا گیا تو ان کی امامت بہرحال جائز ہے،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے صلو خلف کل بر و فاجر، ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ اور ظاہر ہے کہ اعرابی، فاسق، ولد الزنا میں سے ہر ایک یا تو نیک ہوگا یا فاجر ہوگا، اور جو بھی ہوگا اس کی اقتداء میں نماز جائز ہوگی۔ ولا يطول الامام بهم الصلاة لقوله علیہ السلام من اما قوما فليصلي بهم صلاة اضعفهم فإن فيهم المریض والکبیر وذا الحاجہ، اور لوگوں کو لمبی نماز نہ پڑھائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو شخص لوگوں کی امامت کرے تو اسے چاہیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ ضعیف کی نماز پڑھائے، کیونکہ مصلیوں میں بیمار، بوڑھے اور حاجت مند ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ صورت مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ امامت کرنے والے کو ہلکی اور مختصر نماز پڑھانی چاہیے، اور نماز میں اپنی پوری قرات اور قابلیت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مصلیان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور جماعت کا ثواب لینے اور حاصل کرنے کی غرض سے ضرورت کے باوجود وہ مسجد میں ہی نماز ادا کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی امام لمبی نماز پڑھائے گا تو اس طرح کے ضرورت مندوں کو حرج لاحق ہوگا، والحرج مدفوع فی الشرع۔ اس سلسلے کی پہلی دلیل تو وہی ہے جو کتاب میں مذکور ہے، اور جس میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ نماز پڑھانے والا مقتدیوں میں سب سے ضعیف شخص کو دیکھ کر اسی کے مطابق مختصر نماز پڑھائے۔ اور اس کی دوسری دلیل حضرت معاذ کا وہ واقعہ بھی ہے جس میں لمبی نماز پڑھانے پر لوگوں نے دربار رسالت میں ان کی شکایت کر دی تھی، اور آپ نے افتان انت یا معاذ این انت من سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها کے ذریعے ان کی گوشمالی کی تھی اور انہیں مختصر نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ أَن يُصَلِّينَ وَحْدَهُنَّ الْجَمَاعَةَ لِأَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنِ ارْتِكَابِ مُحَرَّمٍ وَهُوَ قِيَامُ الْإِمَامِ وسط الصف فيكره كالعراة وإن فعلن قامت الإمام وسطهن لأن عائشة فعلت كذلك وحمل فعلها الجماعة على ابتداء الإسلام ولأن في التقدم زيادة الكشف۔ اور عورتوں کے لیے تنہا جماعت سے نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ حرام کے ارتکاب سے خالی نہیں ہوگی، اور وہ امام کا وسط صف میں کھڑا ہونا ہے، لہذا ننگوں کی طرح ان کی جماعت بھی مکروہ ہوگی۔ اور اگر عورتیں ایسا کرنا چاہیں تو ان کی امام بیچ میں کھڑی ہو، کیونکہ حضرت عائشہ نے ایسا ہی کیا ہے، لیکن ان کے اس فعل جماعت کو ابتداء اسلام پر محمول کیا گیا ہے، اور اس لیے بھی کہ عورت کے آگے بڑھنے میں کشف عورت کی زیادتی ہے۔ عورتوں کی امامت کا بیان۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے مردوں کے بغیر اکیلے اور تنہا جماعت سے نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ جب بھی اور جس طرح بھی عورتوں کی جماعت ہوگی اس میں فعل حرام کا ارتکاب ہوگا، اور چونکہ جماعت سنت موقدہ ہے اس لیے اس کی ادائیگی کے لیے فعل حرام کا ارتکاب برداشت نہیں کیا جا سکتا، لہذا ان کی جماعت مکروہ تحریمی ہوگی۔ صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ فعل حرام کا ارتکاب امام سے متعلق ہوگا، کیونکہ اگر ان کی امام سب سے آگے مردوں کے امام کی طرح کھڑی ہوگی تو کشف عورت زیادہ ہوگا، حالانکہ ہر محاذ پر عورتوں کے لیے ستر عورت کا حکم وارد ہوا ہے، اس لیے آگے ہونے میں تو یہ برائی ہے، اور اگر ان کے امام وسط صف میں کھڑی ہو تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں امام کا اپنے مقام کو ترک کرنا لازم آتا ہے، اس لیے کہ امام کی جگہ شریعت نے آگے مقرر کر رکھی ہے، لہذا یہ فعل بھی غلط ہوگا، اور اس حوالے سے بھی عورتوں کی جماعت مکروہ ہوگی، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ ادائے سنت کے لیے مکروہ کا بھی ارتکاب نہیں کیا جا سکتا، لہذا عورتوں کی جماعت کسی بھی حالت میں کراہت سے خالی نہیں ہے۔ اور جس طرح ننگے اور برہنہ لوگوں کے لیے اپنے امام کو وسط صف میں کھڑا کر کے جماعت کرنا مکروہ ہے، اسی طرح عورتوں کی جماعت بھی مکروہ ہے۔ لیکن اگر عورتیں جماعت کرنا ہی چاہیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی امام کو وسط صف میں ہی کھڑا کرے، کیونکہ حضرت عائشہ سے اسی طرح جماعت کرنا اور وسط صف میں امام کو کھڑا کرنا معقول ہے، لہذا تقدم کے بجائے عورتیں اپنے امام کو وسط ہی میں رکھیں، کیونکہ تقدم یعنی آگے بڑھانے میں کشف عورت کے زیادہ ہونے کا احتمال ہے، جو بہرحال ترک مقام سے اولا ہے۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ یختار احون الشرین، یعنی دو برائیوں میں سے کمتر برائی کو برداشت کر لینا چاہیے۔
دو برائیوں میں سے کمتر برائی کو برداشت کر لیا جاتا ہے، اس لیے صورت مسئلہ کشف عورت کے بالمقابل ترک مقام والی خرابی کو برداشت کر لیا جائے گا، لأن ترک المقام اہون شرا من کشف العورہ۔ وحمل فعلها الجماعة على ابتداء الاسلامی۔ یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت عائشہ کا مذکورہ فعل ابتداء اسلام پر محمول ہے، یعنی انہوں نے کیا جب کیا، لیکن اب یہ حکم منسوخ ہے اور اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اور اس زمانے میں تو عورتوں کے لیے گھروں میں نماز پڑھنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔